یہ کہتے ہیں کہ کیا عورت نکاح نامے میں یہ شرط لکھوا سکتی ہے کہ جب تک میں شوہر کے نکاح میں رہوں وہ دوسری شادی نہیں کرے گا؟ جی بہن، آپ بالکل لکھوا سکتی ہیں، اور نکاح نامے میں خانے ہوتے ہیں کہ کوئی اور شرط بھی ایسی ہے جو لکھوانی ہے، اس میں کافی سارے خانے ہوتے ہیں، آپ لکھوا سکتی ہیں، لکھوانے میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لکھوانے کے بعد کیا شوہر اس شرط کا پابند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے دل میں پہلی چور ہو کہ لکھوا دیتا ہوں نکاح کے لیے، بعد میں کر لوں گا، تو کیا یہ شرط پوری نہ کرنے کے قصد و ارادے کے ساتھ نکاح ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ کا لکھوانا بالکل جائز، لیکن لکھے ہوئے کو کی جو شرائط ہیں اس پر شوہر کا عمل کرنا کوئی لازم نہیں ہوتا۔ یعنی مطلب کہنے کا اگر کچھ شرائط آپ لگا دیتی ہیں جس کا نکاح یا ہماری شریعت تقاضا نہیں کر رہی، تو اس سے نکاح پہ فرق نہیں پڑے گا، نکاح ہو جائے گا۔ اب اگر شوہر پورا نہیں کرے گا تو ایک طرح کا وعدہ ہوتا ہے، اس نے سائن کیے، وعدہ کیا، وعدہ خلافی ضرور ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شوہر کو 4 شادیوں کی اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ بیک وقت وہ 4 بیویوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے، تو آپ چاہے کتنی میں مشروط کروا دیں، یہ حق آپ سلب نہیں کر سکتی، ختم نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر وہ کرے گا تو وہ کر سکتا ہے، وعدہ خلاف ضرور ہوگا، لیکن آپ کے لکھوانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے اس طرح کی باتیں کرے بھی نہیں، اور میرے خیال میں مناسب بھی نہیں ہے، اس سے خواہ ماحول خراب ہوتا ہے۔ آپ اپنے انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، شوہر کو راضی کریں، یہی بہتر ہے۔ کہ ایک عورت ہے، یہ پڑوسی ملک سے میرا سوال تھا، ان کے پہلے سے ہی 5 بچے ہیں، اب وہ پھر حاملہ ہو گئی ہیں، تو انہوں نے کہا میں ابورشن کروا رہی ہوں، تو یہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو آفر کیا کہ آپ بچہ ابورٹ نہ کروائیں، یہ ابورشن نہ کروائیں، ہمیں دے دیں آپ۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں دوں گی، 4 لاکھ کے اندر دوں گی۔ سودا چلتا رہا، ہم نے 3 لاکھ کے اندر ڈن کیا ہے، اب یہ الجھن میں ہوں کہ یہ میں نے صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل خلاف شرع اور باطل بیع ہوگی، دونوں گناہ گار ہوئے، اس ارادے کے ساتھ ہی بالکل اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ آزاد آدمی کو سیل نہیں کیا جا سکتا، آپ اپنے عضو نہیں سیل کر سکتے بغیر ضرورت کہ آپ گردہ نکال کے بیچ دیں، حرام اور گناہ کبیرہ ہے آپ کے لیے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے۔ تو اگر بچے ہیں تو بچہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ آزاد ہے، اور بچے کی اگر آپ نے خرید بھی لیا یہ بیع نہیں ہوگی، وہ بھی گناہ گار، آپ بھی گناہ گار، اور جہنم کا راستہ ہے۔ انہیں کہیں 5 بچے پہلے پال رہی ہیں، اللہ کا نام لے کے اگر ہو ہی گیا ہے یا تو احتیاط کرتے، اور ہو گیا ہے تو اللہ کا نام لے کے کریں، یہ 5 بچے بڑے ہوں گے، آپ ہی کا سہارا بنیں گے، اور ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسا نکل آئے کہ جو ملک و قوم کے لیے، جو مذہب کے لیے بہت ہی بیسٹ ہو، تو کیا حرج ہے اس میں؟ تو اس لیے بہرحال مائیں 5 بچے سنبھالنا بھی آسان نہیں ہوتا، شوہروں کو بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اب اپنے بچوں کو بیچنے پر آ جائیں۔ ایسی ماں پہ مجھے حیرت ہے کہ جو اپنے بچوں کو بیچنے کے اوپر آمادہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، فرض کر لیں ضرورت مند ہے، اس کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے اور گندم بیچتا ہے وہ، میں اسے اگر 1 لاکھ دے دوں اور کہوں کہ 6 مہینے بعد تو مجھے 50 من گندم اس کے بدلے میں دے دینا مثال کے طور پر، لیکن اگر ابھی میں خریدتا تو وہ گندم مجھے پڑتی تقریباً 2000 کی، لیکن میں کہتا ہوں یہ 1 لاکھ لو اور 6 مہینے بعد گندم تو میں یعنی ابھی لوں تو 4000 کی پڑتی، لیکن 6 مہینے بعد میں لوں گا تو 3000 من کے حساب سے لوں گا، تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں صحیح ہے یہ سودا، اس کو پہلی بات تو اس کو بیع سلم کہتے ہیں، کہ جب آپ کیش پہلے دے دیتے ہیں اور مال جو ہے وہ بعد میں دیا جائے گا، اس میں کم از کم 1 ماہ کی مدت ہو تو یہ بیع سلم کہلاتا ہے۔ اس میں آپ کو گندم کے تمام تر اوصاف ذکر کرنے ہوں گے، وہ گندم کون سی کوالٹی کی ہوگی، نئی، پرانی، پاکستانی یا چائنا کی گندم، سب اس کے تمام تر اوصاف ذکر کرنے کے بعد، اور جس مقام پر وہ گندم ڈیلیور کرے گا وہ مقام کا بھی تعین امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہونا چاہیے۔ یہ سب کرنے کے بعد اب چونکہ وہ خود راضی ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں گندم لوں گا 6 مہینے کے بعد لیکن 3000 روپے من لوں گا، حالانکہ ابھی کیش ہوتا تو 4000 من، تو خود اس پہ راضی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کی مجبوریوں سے اس طرح فائدہ اٹھانا اخلاقی لحاظ سے بہتر نہیں ہے، لیکن اس پہ سودے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بیع بالکل درست ہے، اور آپ بھی گناہ گار نہیں، وہ بھی گناہ گار نہیں۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ یورپ سے میرے بھائی آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، لیکن ترتیب ایسی ہے کہ پہلے جدہ اتریں گے، پھر وہاں سے یعنی جدہ آئیں گے، پھر مدینے جائیں گے، مدینے سے پھر عمرہ کرنے مکے آئیں گے، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اس صورت میں 2 میقاتیں آئیں گی، ایک تو جدہ آتے ہوئے، اور پھر جب مدینے سے مکے آئیں گے دوسری وہاں آئے گی میقات، اور شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ افضل اور مستحب یہ ہے کہ پہلی میقات سے پہلے ہی احرام پہن لیا جائے، یعنی جدہ آنے سے پہلے، لیکن لازم سی بات ہے کہ اس میں مشقت بہت زیادہ ہے، اور جیسے ہی میں نے ابھی یہ شکوہ میں یعنی درد کا اظہار کرتا رہتا ہوں کہ ہماری باطنی تربیتیں بہت کم ہوتی ہیں، روحانی تربیتیں کم ہوتی ہیں، لہٰذا ہم بے صبر ہوتے ہیں، غصے میں جلدی آ جاتے ہیں، دینی پابندیوں پہ جلدی جھنجھلا جاتے ہیں، آپ نہیں بلکہ آپ کا نفس، اور وہ پھر ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں، اور عبادات میں وہ مطلب دل جمعی نہیں رہتی بلکہ کوفت، بیزاریت آ جاتی، خصوصاً اگر آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہو اور ان کو بھی آپ کروا دیں، آپ کا تھوڑا بہت جوش ہو سکتا ہے فیملی کا نہ ہو،
اس لیے علماء نے پھر سیکنڈ آپشن یہ رکھا ہے کہ افضل تو وہ صورت تھی، سیکنڈ یہ ہے کہ دوسری والی میقات سے پہلے احرام پہنیں، اور میں اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ اکیلے ہیں، ہمت کر سکتے ہیں تو جدہ سے پہلے پہلے احرام پہن لیجئے گا، یعنی جدہ آنے سے پہلے، میقات سے پہلے پہلے۔ اور اگر آپ فیملی ساتھ ہے اور پرابلم اپنے لیے بھی محسوس کرتے ہیں کہ شاید نفس اتنی پابندی برداشت نہ کر سکے، کیونکہ 8 دن آپ مدینہ رہیں گے، مسلسل احرام میں رہنا، آزادانہ ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہوں گی، تو نفس کوفت کا شکار ہو سکتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ عبادات بڑی دل جمے کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ کریں۔ ایسی صورت میں آپ جدہ اتریں، یعنی آپ کے بھائی مدینے جائیں بغیر احرام کے، پھر مدینے سے جب مکے آئیں تو احرام پہن لیں، انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ای بک، سافٹ ویئر، ویب سائٹس، ٹمپلیٹ، پلگ ان وغیرہ یہ کریٹ کر کے ان کو بیچنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہ بالکل آپ بیچ سکتے ہیں، یہ آج کل ہمارے ہاں باقاعدہ ایک مال کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگرچہ آپ جب اپنی ویب سائٹ کریٹ کرتے ہیں تو اس میں اسپیس آپ کا نہیں ہوتا، وہ کوئی اور آپ کو فری میں اسپیس آپ کو مل رہا ہوتا ہے انٹرنیٹ پر، آپ اس پہ ایک چیز بناتے ہیں، فزیکلی طور پہ تو اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کا یعنی حصی وجود نہیں ہے، ڈیجیٹل فارم میں سب چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ ان کی خرید و فروخت چل رہی ہے، جیسے آپ یوٹیوب پہ کوئی چینل بناتے ہیں اور وہ اچھا رن کرتا ہے، آپ چینل سیل کر دیتے ہیں، یہ بھی آج کل ہمارے ہاں چل رہا ہے۔ اگر اس میں کوئی ناجائز معاملات نہیں ہیں، غلط چیز نہیں ہے، تو بہرحال اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کا پوچھا ہے کہ یا انہیں استعمال کرنے کی ماہانہ فیس چارج کرنا، گویا کہ کرائے کے اوپر دے دینا، اگر اس میں مواد ٹھیک ہے، کوئی گندی چیزیں نہیں ہیں، خراب چیزیں نہیں ہیں، اور یہ فائدہ ہو، جیسے تعلیمی معاملات ہوتے ہیں بہت سارے، آپ نے آرٹیکلز وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، بکس لکھی ہوتی ہیں، لیکن آپ نہیں چاہتے کہ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور PDF فارم میں لے کر وہ آپ کی چیز چلی جائے، تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں، اس کی شرعاً اجازت ہے۔ یہ عام لوگوں کو شاید یہ بات ہے ہماری اتنی سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی، تو میں معذرت، کچھ چیزیں ایسی لے لیتے ہیں کہ جو ہمارے ینگ بچے ہیں وہ بھی مطلب اس پروگرام کو یہ نہ سمجھیں کہ خالصتاً شاید پرانے مسائل پر ہی ہے، تو کچھ جدید مسائل پہ بھی کلام کرنا ہوتا ہے۔ ایک ہی پوچھا کہ ایک ذہنی مریض ہیں، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں، ایک تو ذہنی مریض ایسا ہوتا ہے کہ جو بالکل مطلب مخبوط الحواس سا ہو جاتا ہے، وہ میڈیسنز وغیرہ کی وجہ سے اتنا اس کے ذہن پہ غلبہ رہتا ہے کہ بیچارہ کچھ سمجھ ہی نہیں پاتا، اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہی پاگل جیسا ہو جاتا ہے، یہ بھی ہے، اور ایک ہے کہ تھوڑا سا ذہن پر دباؤ ہوتا ہے، باقی وہ تمام کام کر رہا ہوتا ہے، واش روم خود جا رہا ہے، گھر والوں سے باتیں کر رہا ہے، پہچان رہا ہے، اسے یہ کہنا کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں۔ اصل میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل اضافی سی محسوس ہوتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں صرف آخرت کے لیے بہتر ہے، اس کے اور کوئی اثرات نہیں ہیں۔ حالانکہ جب آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو یاد رکھیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں پوری کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ بڑے بڑے سیارے جن کے مقابلے میں آپ کی زمین ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے، یہ بڑی بڑی گلیکسیز کس نے بنائیں، کون کنٹرول کر رہا ہے؟ پورے آپ کے ورلڈ کا نظام کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب آپ اللہ کی اطاعت کی طرف آتے ہیں تو جو پورے نظام کو چلا رہا ہے، اتنا طاقت والا ہے، وہ آپ کے لیے آسانی فراہم نہیں کرے گا، وہ آپ کو برکات نہیں دے سکتا، وہ آپ کی بیماریاں دور نہیں کر سکتا۔ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو غیبی انعامات ملتے ہیں، وہ ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسا ذہنی مریض جو عبادت کر سکتا ہو، اس کو پریشانی نہ ہو تو اس کو کرنی ہوگی، اس میں ڈاکٹر کا کہنا نہیں